دنیا میں جتنے بھی مرتبے اور اعزازات ہیں ان سب میں سے سب سے بڑا مرتبہ مرتبہ محبوبیت ہے. پھر آگے دیکھیں گے کہ جتنی بڑی ذات کا کوئی محبوب ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا. ماشاءاللہ آپ کا ذوق سلامت رہے. جتنی بڑی ذات ہوگی اتنا بڑا اس کا محبوب ہوگا. آخر کیا وجہ ہے کہ اس پوری کائنات میں 1.25 لاکھ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پر سب سے افضل زہرا کا بابا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محبوب کائنات کے رب کا ہے. تو یہ ایک بات طے ہے کہ درجہ محبوبیت کائنات میں سب سے بڑا درجہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس بندے کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور شان یہ ہوگی اس بندے کی کہ وہ رب کا بھی محبوب ہوگا، محمد کا بھی محبوب ہوگا. ساری رات زہائے اہل سنت کے اندر حدیثیں موجود ہیں. ساری رات صحابہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئی. حضرت عمر جیسا بندہ کہتا ہے پوری زندگی کبھی کسی رتبے، کسی جھنڈے، کسی عہدے کا مجھے تمنا اور لالچ نہیں ہوا سوائے اس رات کے کہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کی نظر پڑ جائے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابہ گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے میرے نبی نے پورے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے. وجہ کیا تھی؟ صحابہ بے قرار کیوں تھے؟ کیا تمنا تھی انہیں؟ دراصل اعلان ہوا تھا کہ محبوب خدا کون ہے اور محبوب مصطفیٰ کون ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ درجہ محبوبیت کائنات کا سب سے بڑا درجہ ہے، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا محبوب تو محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کے سب سے بڑے محبوب کون ہیں؟ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، آپ نے سماعت کا حق ادا کرنا ہے. مہربانی فرما کر ذرا توجہ سے سنیے گا اور جواب دیجیے گا، رسپانس دیجیے گا. حضور خدا کے محبوب ہیں. اس پوری دھرتی، پوری کائنات میں مصطفیٰ کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ یہاں افکار کی خلا میں ہم تخیلاتی پرندہ نہیں اڑائیں گے بلکہ مصطفیٰ کی حدیثیں سنا کر بتائیں گے کہ اس پوری دھرتی میں سب سے زیادہ اگر میرے نبی نے پیار کیا ہے جن ہستیوں سے، ان میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. حسین ابن علی ان محبوبوں میں سے ایک ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین ابن علی ان محبوبوں میں سے ایک اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. آئیے حدیث مصطفیٰ ہے. امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لے کر آئے ہیں. میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں سئل رسول اللہ ایو آل بیت کا آپ الیکا. صحابہ آئے آ کر پوچھ لیا یا رسول اللہ آل بیت میں آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ قالا الحسن والحسین. مصطفیٰ نے فرمایا ایک میرا محبوب حسن ہے، ایک حسین ہے. اور اتنا پیار کرتے تھے کہ سیدہ سے فرماتے میرے بیٹے لے کے آؤ. جب یہ دونوں آتے میرا نبی اپنی باہیں پھیلا دیتا. فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ. مصطفیٰ ان دونوں کو سینے سے لگا کر دباتے اور انہیں سونگتے، انہیں چومتے. حسین محبوب مصطفیٰ ہے. ترمذی، امام ترمذی سنن میں یہ روایت لے کر آئے ہیں. میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خود فرماتے ہیں کتنا پیار ہے، تولو ذرا ترازو لگا کر. حضور فرماتے ہیں کتنا پیارا ہے مجھے حسین کہ حسین منی وانا من حسین. حسین میں بن گیا، میں حسین بن گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. مجموع الزوائد میں امام حیثمی اس حدیث کی ثقات کی خبر دیتے ہوئے حدیث لے کر آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ
والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ. میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کیا دیکھا, حضور لیٹے ہوئے ہیں اور حسن حسین ان کے سینے پہ پیٹ پہ چڑھ کے کھیل رہے ہیں. فقلت, میں نے عرض کیا تحبہما یا رسول اللہ, حضور پیارے لگتے ہیں؟ فقال وما لی لا احبہما وہما ریحانتای من الدنیا. فرمایا سعد مجھے پیارے کیوں نہ لگے ہیں, جنتی پھول میری گود میں آ گئے ہیں. بے مثل جہان میں گھرانہ حسین کا, بے مثل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بولو بولو, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. میرا نبی حسنین سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اما رسول اللہ ابصر حسن و حسین, ایک دل حسنین آئے, حضور نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا. فقالا, پھر حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما, یا اللہ یہ دو جو میرے شہزادے ہیں یہ میرے محبوب ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما, تو بھی ان سے پیار کر لے, تو بھی ان سے پیار کر لے. اور صرف اتنا ہی نہیں, میرے نبی کی مشہور حدیث, میرے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, صحابی رسول اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک دن میں رات کے وقت کسی ضرورت کے پیش نظر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. حضور باہر تشریف لائے, وہو مشتمل علی شیء, کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے. لا ادری ما ہوا, پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہے. فلما فرغت من حاجتی, جب میں اپنی بات کر کے فارغ ہوا, قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ, حضور یہ کیا اٹھایا ہوا ہے. فکشفہ, حضور نے گٹھڑی کھولی. فاذا حسن و حسین, میں نے دیکھا اس رومال میں چادر میں حسن حسین باندھے ہوئے ہیں. فقال هذان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما و احب من یحبہما. مصطفیٰ نے فرمایا او میرے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر حضور متوجہ ہوئے بارگاہ رب العزت نے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر, اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی تو پیار کر لے. آج آپ کو یہی وظیفہ بتایا جاتا ہے, نفل پڑھو, چلے لگاؤ, لوٹے اٹھاؤ, داڑیوں کو کنگیاں کرو, دیگر نیک عبادات, نیک اعمال بجا لاؤ, اللہ کے محبوب بنو گے, اللہ تم سے پیار کرے گا. کبھی یہ حدیث سن کر, اس کو پڑھ کر کبھی تخلیے میں سوچنا کہ کتنا شارٹ کٹ رستہ مصطفیٰ نے خدا کی ذات سے جڑنے کا بتایا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا و احب اللہ من احب حسینا. مانا یہ بنتا ہے حسین مجھ سے, میں حسین سے, وہ خدا کا محبوب ہو گیا, حسین جس کا محبوب ہو گیا. بھائی مجھے اتنا داد ملنی چاہیے, کتنی بڑی بات ہے. وہ خدا کا محبوب ہو گیا حسین. یار گنگے کمپنی میری سامنے آ جاتی ہے, وہ خدا کا محبوب ہو گیا حسین جس کا محبوب ہو گیا. اور اگر دوسرا اعراب اس پر پڑھو احب اللہ من احب حسینا, تو اب مانا بنے گا اور جس نے حسین کو محبوب بنایا وہ سمجھے اس نے خدا کو محبوب بنایا ہے. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا, ادراک سے ورا ہے
رتبہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سیکا حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سیکا حسین کا بولو 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 چلتا ہے دو جہان میں سیکا حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سیکا حسین کا